اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان أو إنس، لا يدرك بوهم ولا يقدر بفهم، ولا يشغله سائل ولا ينقصه نائل، ولا ينظر بعين ولا يحد بعين، الذي ليس له ند ولا ضد ولا بديل ولا مثل ولا كفو. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات اللهم صل على محمد. پروردگار متعال سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمارے قلوب کو نور ولایت محمد وآل محمد سے منور فرمائے. جو افراد سالہ سال یہاں پر چونکہ آج اختتامی مجلس ہے اور اس سلسلے کی جو گزشتہ 2 ماہ اور 8 دن سے جاری ہے، تو جو افراد نے کسی بھی حوالے سے تعاون فرمایا ہے، کسی بھی حوالے سے اس فرش عزا کو بچھانے میں ان کا تعاون رہا ہے، پروردگار متعال ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جس آیت کو سرنامہ کلام نے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا وہ سورہ مبارک صف کی 8ویں آیت ہے. بہت گہرا تعلق ہے اس آیت کا ان ایام سے جن سے میں اور آپ گزر رہے ہیں. کہ اس آیت میں بہت سی حیثیات ہیں، مختلف حیثیت سے مختلف آیتوں کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر انسان اس جہت سے کہ مستقبل کی امید کی جہت سے اگر جس آیت کو دیکھتا ہے تو اس آیت میں اسے بہت زیادہ امید نظر آتی ہے. کہ پروردگار متعال فرما رہا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ ان لوگوں کی چاہت یہ ہے کہ وہ خدا کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. آپ دیکھیں ان کی تمام کوششوں کو، ان کی تمام کاوشوں کو، ان کے تمام اسلحے کو، ان کے تمام اقدامات کو پروردگار متعال نے پھونک سے زیادہ تعبیر استعمال کرنا پسند نہیں فرمایا. یعنی پھونک سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتی ہے ان کی جتنی بھی کوششیں ہیں، جتنی بھی یعنی جتنی بھی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ طول زمان میں کتنی کوشش کی ہے انہوں نے، لیکن پروردگار متعال فرما رہے پھونک سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتی. واللہ متم نورہ، اور مستقبل، یہ آیت مستقبل کے بارے میں بتا رہی ہے کہ مستقبل مومنین کا ہے، مستقبل ان لوگوں کا ہے جو نور خدا سے جڑے ہوئے ہیں. کہ واللہ متم نورہ، کہ پروردگار متعال اپنے اس نور کو تمام کر کے رہے گا. وہ افراد کون تھے جو یہ کوشش کر رہے تھے؟ آیت بتا رہی ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کفار کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. یہ اس آیت
کا ترجمہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اگر اس کی دقتوں میں، اس کے بطون میں، اس کی تفسیر میں جانا چاہتے ہیں تو جس طرح ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ نور خدا سے کیا مراد ہے، نور سے کیا مراد ہے، خدا کے نور سے کیا مراد ہے. یہ نور جو میرے اور آپ کے سامنے ہے یہ مادی نور ہے. یقیناً نور خدا یہ نہیں ہے. خدا اس مادی نور کا خالق ہے. تو اس نور خدا سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے. واللہ متم نورہ، پروردگار اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. اس نور سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ترجمے کے بعد بھی ہمارے ذہنوں میں اٹھ رہا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کفار کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. وہ کون سے افراد ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیدار ہو رہا ہے. اور صرف ہمارے ہی اذہان میں نہیں بلکہ وہ اصحاب جو امام کی زندگی میں تھے ان کے اذہان میں بھی یہ سوال تھا کہ اس نور خدا سے کیا مراد ہے. بلاکہ خدا کا تو نور نہیں ہے، وہ تو جسم نہیں ہے. ہم نے جتنے بھی نور کو دیکھا ہے وہ جسمانی نور کو دیکھا ہے. سورج ایک جسم ہے جس کا ایک نور ہے. یہ نور خدا کیا ہے بالآخر؟ کہ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں بھی نور سے مراد، نور خدا سے مراد نور آ جاتا ہے، جبکہ یہ نور تو ایک مادی چیز ہے. اور یہ جو ہمارے اذہان میں آتا ہے اسی لیے ہم خدا کی تسبیح کرتے ہیں کہ پروردگار جو لوگ تجھے جس طرح سے پکارتے ہیں تو اس سے بالاتر ہے. اصلا تصور نہیں ہو سکتا. جو چیز میں تصور کر رہا ہوں، جو متصور ہے وہ میری مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے. تو نور جس کو میں سوچ رہا ہوں وہ تو یہ نور ہے. تو پروردگار متعالی نور سے کیا مراد؟ یہ سوال نے الجھن پیدا کیا صاحب کے ذہن میں، اور وہ گئے ہیں امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں. اور امام سے بیان فرمایا، امام سے استفسار کیا کہ امام بتائیے کہ اس نور سے کیا مراد، تفسیر کیجئے اس آیت کی. فسرت الحجاب، جب کوئی اپنا نقاب اٹھا دے، نقاب کو اوپر کر دے کوئی خاتون، تو اس سے کہا جاتا ہے عرب میں فسرت الحجاب، اس کا حجاب اٹھ چکا ہے، اس کا چہرہ روشن ہو چکا ہے، واضح اور آشکار ہو چکا ہے. قرآن کی تفسیر یعنی جو حجابات ہیں اس آیت میں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، امام اس حجاب سے پردہ اٹھا دیجئے، ہمیں بتا دیجئے کہ یہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے ہم سے. تو امام نے فرمایا، اب دیکھیں اس آیت کو امام کی زبان سے سنیے. آیت کیا ہے؟ آپ کے اذہان میں ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اس آیت کی تفسیر امام فرما رہے ہیں، کافی میں یہ روایت ہے باب الحجت. امام فرما رہے ہیں یریدون لیطفئوا ولایت امیر المومنین بافواہہم، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو بجھا دیں، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ولایت امیر المومنین کو اپنی بھونکوں سے بجھا دیں. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے آگے؟ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا. امام اس کی تفسیر یوں فرما رہے ہیں، واللہ متم نورہ بولایت القائم و بظہور القائم. جب قائم کا ظہور ہوگا تو اس کے ذریعے سے پروردگار اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ بات کفار کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. آپ نے دیکھا یہاں پر مولا نے تعبیر استعمال کی، اور اس آیت کا بہت گہرا تعلق ہے آج کے دن سے، کیونکہ بے عین ہی اس آیت کی تلاوت فرمائی ہمارے اور آپ کے امام حسن عسکری علیہ السلام نے. اس آیت کی ایک جگہ پر آ کر امام نے اسی آیت کو پڑھا لوگوں کے سامنے. اسی وجہ سے اسے سرنامہ کلام میں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اور اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور وہ انشاءاللہ آئے گا وہ مقام کی کس موقع پر امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام کا جو زمانہ ہے، تو اس زمانے کو سمجھے تاکہ یہ سمجھ میں آئے گا کہ امام نے اس آیت کی تلاوت کیوں فرمائی. 22 سالہ زندگی میں امام کو منصب امامت پہ امام فائز ہوتے ہیں، اور 28